نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ان کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور بڑے بڑے گناہ گار کے گناہ کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات پڑھی یا سنی ہیں ان میں سے سب سے بلند و برتر ہے وہ عالی شان تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور جبکہ فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ چار سو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ تشریف آور ہونے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت میں جھک گئے، گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام ادب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ ورتائے حالت میں محو ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پہ سے بجلی کسی رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں گے تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ تو ناظرین جان لیجئے کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ اس دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی اور سسر اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات میں اور دن میں پڑھے، مجھے ایسا مقام و مرتبہ اور شرف نصیب ہوا جو کہ اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی بھی رد نہیں ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو پھر قرآن ان کے سینے میں اس طرح سے اتر گیا کہ جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہو۔ ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پلے صراط سے برق رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کو ایک بار ضرور پڑھ لینا، صدقے دل سے پڑھنا۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ بے شک ہر کسی کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھ دی جائیں گی کہ ان نیکیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ وہ کلمات جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت وکاشا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا، کہ لوگوں کے جمع غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے۔ تو آسمان سے اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں ہی لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ جو حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہوتا کہ ہم طواف
مطالبہ کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اے اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کرا دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دکھا دے۔ ناظرین کرام، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ فتح میرے قدموں میں آ گرتی ہے، اور اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام نے ایک بار ایک حیران کن منظر یہ بھی دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال کالے سیاہ تھے، اس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے۔ تمام صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس شخص نے پھر سے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانی پوچھی اور اس نشانی کا ذکر کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اس پر صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا
جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ اوپر کی جانب ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ تمام صحابہ کرام حیران ہو کر سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین، ایک رات جب مکہ کی فضا پر خاموشی طاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی جانب ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان فرمایا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ بس سب سے پہلے کوڑھی کے پاس ایک فرشتہ آیا، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟
اس نے کہا کہ اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، اور پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری، تو بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ سب ایک آزمائش تھی۔ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز اور جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین، ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔